اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له۔ آمین۔ میرے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی دعوت عام کرنے، اور اس راستے پر آنے والی مصیبتوں میں اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہ قصہ جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، اور جس سے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے نعمتوں کی نسبت آدمی زبان سے اللہ رب العالمین کی جانب کرے، اس تعلق سے جو گفتگو کی ہے اور استدلال کیا ہے، اسی پر ہماری اور آپ کی بات چل رہی تھی کہ وہ فرشتہ جب مال تینوں کو مل جاتا ہے تو سب سے پہلے اس شخص کے پاس آتا ہے جس کو برص کی بیماری تھی، اور اس سے وہ طلب کرتا ہے کہ ایک اونٹ دے دو۔ وہ منع کر دیتا ہے کہ میں اونٹ نہیں دے سکتا۔ پھر وہ وہاں سے چل کر کے وہ دوسرے شخص کے پاس جو گنجا تھا اس کے پاس آتا ہے اور اس سے بھی سوال کرتا ہے، تو اس نے بھی اس کو منع کر دیا اور کہا کہ نہیں، میں یہ مال تمہیں نہیں دے سکتا ہوں۔ پھر وہ فرشتہ اسی قال، راوی کہتے ہیں وَأَتَى الْأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ، کہ وہ فرشتہ گنجے کے پاس اسی حیت اور اسی صورت میں آیا، اسی حیت اور اسی صورت میں، اسی لباس میں، اسی طرز میں آنے کی وجہ کیا تھی؟ یہ کل کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے وضاحت کر دیا تھا، اور اس سے وہی سوالات کیے جو اس نے برسا یا برس بیماری والے شخص سے کیا تھا۔ اس نے بھی اس کو منع کر دیا اور کہا کہ بھائی ہم تم کو کچھ بھی دے نہیں سکتے۔ تو اس فرشتے نے اس کو بددعا دی اور کہا ان کنت کاذبا، اگر تو جھوٹا ہے تو فسیرک اللہ الی ما کنت، اللہ رب العالمین تم کو ویسے ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا۔ ہاں جی، اس سے پتہ چلا کہ شرط لگا کر کے دعا یا بددعا دی جا سکتی ہے۔ اگر واقعی تو اپنے بات میں سچا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ یہ کرے، اگر واقعی تم اپنے بات میں جھوٹے ہو تو اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ یہ کرے۔ اس طرح سے دعا یا بددعا انسان کر سکتا ہے، شرط لگا کر کے، کنڈیشن لگا کر کے۔ بہرحال پھر وہی شخص، وہی فرشتہ ہے نا، انسانی شکل میں اندھے کے پاس آیا جو نابینا تھا اس کے پاس، اور آنے کے بعد کہا کہ رجل مسکین، میں مسکین آدمی ہوں، وابن سبیل، مسافر ہوں، قد انقطعت بی الحبال فی سفری، اور میرا توشہ جو ہے سفر میں وہ ختم ہو گیا ہے۔ فلا بلاغ لی اليوم الا باللہ ثم بک، آج کے دن میں اپنے گھر نہیں پہنچ سکتا ہوں سوائے اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے بعد تمہارے فضل سے، تمہاری مہربانی سے۔ اسألک بالذی رد علیک بصرک، اس رب کا واسطہ دے کر کے میں تم سے سوال کرتا ہوں جس نے تمہاری نگاہوں کو لوٹایا ہے، تمہاری بینائی لوٹائی ہے۔ شاتن، ایک بکری مجھے دو، اتبلغ بہا فی سفری، اس کے ذریعے سے میں اپنا سفر طے کر لوں، پہنچ جاؤں۔ تو اس شخص نے کیا کہا؟ دیکھیے، کہا کنت اعمی، میں نابینا تھا، فرد اللہ علیہ بصری، اللہ رب العالمین نے میری نگاہوں کو لوٹا دیا۔ یعنی اللہ کی نعمت کا اعتراف اس نے کیا زبان سے، اللہ نے لوٹایا، یہ کہا۔ وَبِأَنَّهُ كَانَ فِي ضُرٍّ، اور کہا کہ میں بہت مصیبت میں تھا، بہت پریشانی میں تھا۔ فَرَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ ضُرَّهُ، اللہ رب العالمین نے مجھ سے میری پریشانی دور کر دی۔ وَكُنْتُ فَقِيرًا، میں فقیر تھا، کلاش تھا، محتاج تھا۔ فَقَدْ أَغْنَانِي، اللہ رب العالمین نے مجھ کو مالدار بنا دیا، مجھ کو اللہ رب العالمین نے مال سے نواز دیا اور مجھ کو نعمتوں سے نوازا۔ اور اس کے بعد کہا فخذ ما شئت، جو تم چاہتے ہو لے لو۔
वदा मा शीत, जो चाहते हो तुम छोड़ दो, जितना तुमको जरूरत है उतनी ले लो, है ना। उससे क्या मांगा था उसने, एक बकरी तलब की थी और उसने कहा कि ये सारी की सारी बकरियां मुझको अल्लाह के फजल से हासिल हुई हैं, जो तुम चाहते हो ले जाओ, जो छोड़ना चाहते हो छोड़ दो। फवल्लाहि ला अजहदुकल यौमा बिशैइन अखस्तहु लिल्लाह, मैं तुमको रोकूंगा नहीं उस चीज से जिसको तुम अल्लाह के वास्ते लो, कोई मलामत तुम्हारे ऊपर नहीं है, तुम लेकर के चले जाओ, बल्कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा कि तुम अगर मोहताज हो और मेरे ऊपर तरस खा के रहम खा करके कोई चीज छोड़ देते हो। तो सोचिए उस नाबीना शख्स का कितना बड़ा दिल था, उसका अंदाजा लगाइए आप। कहा कि जो जरूरत तुम्हारी है, तुम्हारी जरूरत जिससे पूरी होती है लेके चले जाओ, बल्कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा कि अगर तुमको जरूरत है और तुम नहीं लेते हो, मेरे लिए छोड़ देते हो, तो लेके चले जाओ, मुझे उसमें कोई हर्ज नहीं है। ये पूरा का पूरा माल अल्लाह रब्बुल आलमीन का दिया हुआ है, पूरा का पूरा माल अल्लाह रब्बुल आलमीन का दिया हुआ है। उस फरिश्ते ने क्या कहा, कहा अमसिक मालक, अपना माल अपने पास रखो, फइन्नमा उब्तुली तुम, तुम्हारा इम्तिहान लिया गया है, अल्लाह तुमसे राजी हुआ। और ये दलील है जी इस बात के ऊपर कि अगर बंदा नेमतों का शुक्रिया अदा करता है और ज़बान के ज़रिए से उसकी इजाफत अल्लाह ताला की तरफ करता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के और उसके बंदों के हुकूक को अदा करता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे राज़ी होता है। अल्लाह ताला की रज़ामंदी के असबाब में से एक सबब यह है कि उसके नेमतों का शुक्रिया अदा किया जाए और ज़रूरतमंदों को नेमतों से नवाजा जाए, दिया जाए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन राज़ी होता है। तो कहा अल्लाह ताला तुमसे राज़ी हुआ और तुम्हारे दोनों साथियों से अल्लाह रब्बुल आलमीन नाराज हुआ। तो जिन लोगों ने ये कहा था कि माल हमको विरासत में मिली है, जिन लोगों ने झूठ कहा, अल्लाह ताला ने उनको नेमतों से महरूम कर दिया, और जिसने सच कहा नेमत उसके पास बाकी रही और ऊपर से अल्लाह ताला की रजामंदी भी उसको मिल गई। तो इस वाक़े से क्या पता चला, क्या नसीहत मिलती है हमको और आपको? अल्लाह का शुक्रिया अदा करना, शुक्रिया अदा करना चाहिए और नेमतों की निस्बत अल्लाह ताला की तरफ करनी चाहिए। कहाँ से आया ये चीज़? अल्लाह का फजल है। कहाँ से मिला? अल्लाह का फजल है। ये नहीं कहना चाहिए कि हम मेहनत करके लाए, एग्ज़ाम में पास हो गए, अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह ताला ने पास करवा दिया। उसके बाद सबब का भी जिक्र करे, आगे हमने मेहनत भी किया था, अल्लाह की तौफीक हुई, हमारी मेहनत को अल्लाह ताला ने रायगा नहीं किया, बर्बाद नहीं किया, ये अलग बात है। लेकिन अरे हम पास नहीं होंगे तो कौन पास होगा? दिन रात हम एक कर दिए थे एग्ज़ाम में पढ़ने के लिए, हमारी मेहनतों का नतीजा है, अल्लाह ने हमारी मेहनत का सिला हमको दिया है ना। गोया कि हम मुस्तहिक थे, हमारा कोई कर्जा था अल्लाह के पास, वो कर्जा अल्लाह ने चुका दिया है, वलियादु बिल्लाह। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बंदे को बंदा ही रहना चाहिए, उसको माबूद और खालिक बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उस मकाम पे या गुरूर, किब्र और तकब्बुर नहीं करना चाहिए कि जो उसके लिए जचे ना। बंदा है, हकीर है, वो उसको अपने मकाम के ऊपर रहना चाहिए, जिस मकाम के ऊपर अल्लाह ताला ने उसको बनाया और पैदा किया है। चलें मसाइल पढ़िए। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय्य बअद, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मसाइल नंबर 1, सूरह फुस्सिलत की आयत 50 की तफसीर, जिसमें नाशुक्र इंसान को वाइद सुनाई गई। जी बिल्कुल, आयत करीमा जो आपके सामने बयान की गई, उसमें नाशुक्रा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाशुक्री करता है उसके बारे में वईद है। और उसी तरह से कारून का भी वाक़या आया। कारून ने यह कहा था इन्नमा ऊतीतु अला इल्मिन इंदी, ये सब माल जो हमको हासिल हुआ है और जिसकी चाबियां बड़े बड़े पहलवान उठा नहीं सकते हैं, लेकर नहीं जा सकते हैं, इन्नमा ऊतीतु अला इल्मिन इंदी, इल्म मेरी अपनी कोशिश से, मेरा अपना इल्म से यह हासिल हुआ है। अल्लाह ताला ने फ़ख़सफ़ना बिही व बिदारिहिल अर्द, अल्लाह ताला कहता है कि हमने उसको और उसके ख़जानों समेत उसको ज़मीन में धंसा के रख दिया, कोई उसको बचाने वाला नहीं हुआ। चलिए 2,
لیقولن ھذا لی کی تفسیر. جی، لَيَقُولَنَّ ھَذَا لِی کی تفسیر 2 صورتیں میں بیان کر چکا ہوں. یعنی وہ یہ کہے کہ ھذا ملکی، یہ میری ملکیت ہے، یعنی نعمت کی نسبت وہ اپنے جانب کرے. کہ کہاں سے یہ مال ہے؟ کہا ہماری ملکیت ہے جی، ہمارا مال ہے یہ پورا کا پورا، اور کسی کا انعام، کسی کا اس میں کوئی مہربانی نہیں ہے، کوئی میرے اوپر کچھ مہربانی نہیں کیا ہے، یہ تو ہمارا مال ہے نا. یہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت میں شرک کرنا ہوا، ربوبیت میں شرک کرنا ہوا. تو مال تمہارا کہاں سے آیا؟ مال اللہ رب العالمین کا ہے، تمہارا نہیں ہے. دینے والا اللہ رب العالمین. ایک انگلی کے اشارے کے برابر بھی تم اس کو بچانا اگر چاہو تو نہیں بچا سکتے ہو. اگر اللہ رب العالمین کی مرضی ہوگی تو کچھ نہیں کر سکتے ہو. کیسے تمہارا مال ہو گیا؟ اور تو پہلی صورت تو یہ ہوئی لیقولن ھذا لی، یہ کہنے کی، یہ شرکن فی الربوبیہ، اللہ رب العالمین کی ربوبیت میں شرک ہے. اور دوسری شکل یہ ہوئی کہ آدمی نعمت کی اضافت اللہ کی طرف کرے، کہے اللہ نے دیا ہے، لیکن وہ یہ گمان رکھے کہ میں اس کا مستحق تھا، اس وجہ سے اللہ نے مجھ کو دیا. اللہ نے دے کر کے میرے اوپر کوئی کرم نہیں کیا ہے، ہم محنت کی ہے تو اللہ نے دیا. یہ کہہ رہا ہے کیا ہے کہ محنت کی، اللہ نے فضل کیا، تب جا کر کے یہ مال ملا. یہ ایک بندے کے کہنے کا انداز اور اس کا طریقہ ہونا چاہیے. بلکہ وہ کہتا ہے کہ امام تو اس کے مستحق تھے، اگر اللہ ہم کو نہ دیتا تو اور کس کو دیتا. ایسا لوگ کہتے ہیں، اور یہ سب کے سب باطل ہے، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ سوء ادب ہے، گستاخی ہے رب العالمین کے جناب میں. اس سے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اجتناب کریں. چلیں 3 انما اوتیتہ علی علم عندی کی تفسیر. قارون نے یہ کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، یعنی یہ مال جو مجھے ملا ہے نا میرے علم کے سبب ملا ہے. اور بعض اہل علم نے یہ بھی کہا کہ اللہ رب العالمین کو یہ علم ہوگا، یا اللہ تعالیٰ اپنے علم سے یہ جانتا تھا کہ اس طرح کے مالوں کا میں ہی مستحق ہوں، اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے مجھ کو یہ مال دیا ہے. چلیں 4 ان 3 افراد کے اس عجیب واقعے میں جو عظیم عبرتیں پوشیدہ ہیں کی طرف اشارہ. کیا پھر سے پڑھیے. ان 3 افراد کے اس عجیب واقعے میں جو عظیم عبرتیں پوشیدہ ہیں اس کی طرف اشارہ. آپ 4 پڑھے تھے کیا اس سے پہلے؟ نہیں 3. نمبر 4 پڑھے تھے. ہاں، تو ان 3 افراد جو ہیں، جو ایک برس والا تھا، اسی طرح سے دوسرا گنجا تھا، اور تیسرا جو نابینا اور اندھا تھا، اس میں جو عبرت ہمارے اور آپ کے لیے پوشیدہ ہے، وہ عبرت ہم لوگ جان چکے، سمجھ چکے. تو اس سے ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم نصیحت حاصل کریں. چلیے باب نمبر 50 اولاد ملنے پر اللہ کے ساتھ شرک کرنا. جی. ارشاد الہی ہے فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. سورہ اعراف آیت نمبر 190. جب اللہ تعالیٰ نے انہیں صحیح و تندرست بچہ دیا تو انہوں نے اس عنایت میں دوسروں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، بس اللہ تعالیٰ ان شرکیہ باتوں سے جو یہ کرتے ہیں بلند تر. جی. مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں باب قول اللہ تعالی، اللہ رب العالمین کی اس قول کے سلسلے میں یہ باب قائم کیا گیا ہے. فلما آتاہما صالحا، جب اللہ رب العالمین نے انہیں تندرست اور اچھا بچہ دیا، جعل لہ شرکا، تو ان دونوں نے اس کو جو کچھ اللہ نے دیا تھا اس پہ اپنا شریک اور ساجی بنا لیا، شریک اور ساجی بنا لیا. اب اس آیت کی تفسیر جب آپ پڑھیں گے تو اس کا خلاصہ ہم لوگوں کے پاس انشاءاللہ واضح ہوگا. لیکن یہ باب بھی شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے جو قائم کیا ہے وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ادب، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ الفاظ اور گفتگو میں ادب، اس ادب کو بتانے کے لیے، اور یہ بتانے کے لیے کہ یہ توحید کا کمال کا درجہ ہے، یعنی کمال التوحید الواجب، اس سے مکمل اور پورا ہوتا ہے. یہ باب بھی الفاظ کے ذریعے اللہ رب العالمین کے ادب کو کس طرح بندہ ملحوظ رکھے اور نعمتوں کے اوپر
اللہ رب العالمین کا شکریہ کس طرح سے ادا کرے اس کا ذکر اس باب کے اندر کیا جائے گا۔ اولاد بے شک یہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ رب العالمین کے اولاد کے تعلق سے شکریہ کی شکلوں میں ایک شکل یہ ہے کہ اس بچے کا نام اچھے نام سے رکھے، اور اس کا نام اگر عبد کے ذریعے سے رکھ رہا ہے تو اللہ رب العالمین کے نام سے ہی رکھے، دوسرے نام سے نہ رکھے۔ جیسے عبد الرسول کچھ لوگ رکھتے ہیں، شرکیہ نام ہے، عبد الفلاں رکھتے ہیں، شرکیہ نام ہے، عبداللہ رکھے، عبد الرحمن رکھے، عبد الباسط رکھے، یعنی اللہ کے جو اسماء الحسنی ہے اس میں سے عبد لگا کر کے نام رکھے۔ یہاں تک کہ اگر انسان کی قصد اور انسان کی نیت وہ نہیں ہو تب بھی وہ نام اگر وہ رکھتا ہے تو یہ نام رکھنا درست اور صحیح نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ اولاد کے تعلق سے شکریہ کی نعمت میں یہ بھی ہے کہ بندہ ان ناموں کو چوز کرے جو اللہ رب العالمین کے تعبد کے لیے ہو، اور اس میں کسی کو وہ شریک نہ ٹھہرائے۔ اب کوئی آدمی کہے کہ میں نام تو عبد الرسول رکھ رہا ہوں، لیکن میں یہ مراد نہیں لے رہا ہوں کہ وہ رسول کا بندہ ہے، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رسول کا خادم ہے، رسول کا غلام ہے، رسول کی دین کی مدد کرنے والا ہے۔ اس طرح سے یہ ساری کی ساری تعویلات باطل ہیں، اور ہم کہیں گے کہ تمہارا یہ نام اللہ رب العالمین کے ساتھ جو واجب ادب ہے اس ادب کے خلاف ہے، اور تم الفاظ کے معاملے میں رب العالمین کے ساتھ شرک کے مرتکب ہو رہے ہو۔ یہی بات کو بتلانے کے لیے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کو قائم کیا ہے۔ تو اس باب کا مقصود یہ ہے جی کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ادب الفاظ میں یہ توحید کے کمال کے اوپر دلالت کرتا ہے، اور کسی بھی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو اللہ رب العالمین نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے تو وہ بندے کا نام یا اپنے بیٹے کا نام عبداللہ یا عبد کے ذریعے سے رکھ رہا ہے، جس کو تعبید کہتے ہیں، تعبید کے ذریعے سے اگر نام رکھ رہا ہے تو صرف اللہ رب العالمین کے اسماء الحسنی کا انتخاب کرے، دوسرا کسی بھی نام سے تعبید کو لگا کر کے وہ نام نہ رکھے، کیونکہ ایسا کرنا یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ گستاخی ہے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کو قائم کیا اور کہا باب قول اللہ تعالی فلما آتاہما صالحا جعلا له شرکاء فیما آتاہما فتعالی اللہ عما یشرکون، فتعالی اللہ عما یشرکون۔ اس آیت سے کیا مراد ہے نا؟ فلما آتاہما، جب اللہ رب العالمین نے ان دونوں کو دیا، تو یہ ہما کی ضمیر کن کے طرف لوٹ رہی ہے؟ من ہما، کون ہے وہ دو لوگ؟ تو اکثر علماء اس جانب گئے ہیں کہ اس میں ہما کی ضمیر لوٹ رہی ہے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام کی طرف، ہے نا؟ جیسا کہ ابن جریر طبری کہتے ہیں والصواب من القول فی ذلک، اس سلسلے میں درست بات یہ ہے کہ آدمی یہ کہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ خبر دی ہے حضرت آدم اور حضرت حوا کے جانب سے کہ ان لوگوں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ رب العالمین اب اگر حوا کی حمل صحیح سالم رہی اور اولاد ہوا، اور ان لوگوں نے یہ قسم کھائی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے حوا کے بطن سے صالح صحیح سالم اولاد کی پیدائش کی تو لیکونان للہ من الشاکرین، وہ لوگ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنے والے ہو جائیں گے۔ فلما رزقہم اللہ، طبری کہتے ہیں لیکن جب اللہ رب العالمین نے ان کو اولاد کی نعمت سے نواز دیا، صحیح سالم اولاد دیا جیسا کہ ان لوگوں نے سوال کیا تھا، تو ان لوگوں نے بچے کے پیدائش کے بعد اللہ تعالی کے ساتھ دوسروں کو شریک کر دیا، دوسروں کو شریک کر دیا، یعنی بچے کے نام رکھنے میں شریک کر دیا۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں شرک کر دیا، عبادت میں نہیں، اطاعت میں، اور اصل میں وہ اللہ کی شرک کرنے والے نہیں تھے، بلکہ ان لوگوں نے بچے کا نام ایسا رکھا جو شرک کے اوپر دلالت کرنے والا تھا۔ اور ابن جریر طبری نے کہا کہ اہل الحجہ کا اس بات کے اوپر مفسرین متفق ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ
حقیقی معنی میں شرک نہیں کیا تھا۔ اکثر علماء اس آیت کی یہ تفسیر بیان کرتے ہیں جی، ہے نا، فلما آتاہما صالحا جعل له شرکاء فیما آتاہما، ان دونوں سے مراد حضرت آدم اور حضرت حوا ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدم اور حوا میں حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں، وہ کیسے غلطی کر سکتے ہیں؟ کیسے غلطی کر سکتے ہیں؟ اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ شرک جو ہے وہ یہاں پہ توحید کے منافی ہے، توحید کے منافی ہے، اور شرک یہاں پہ شرک الطاعہ ہے، تسمیہ میں، نام رکھنے میں، اور بغیر قصد کے جو ابلیس نے ان سے ارادہ کیا، یہ حقیقی شرک نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ بعض مفسرین نے کہا کہ ان کا شرک یہ تھا کہ انہوں نے اپنے بچے کا نام عبد الحارث رکھا۔ کیا نام رکھا؟ عبد الحارث، اور یہ حارث جو ہے اس شیطان کا نام تھا جس نے ان کو ورگلایا اور بہکایا تھا، جیسا کہ روایت میں ابھی آپ کے سامنے گفتگو آئے گی۔ ابلیس اپنا نام حارث رکھتا تھا اور اس نے یہ ان کو سمجھایا کہ اس بچے کا نام عبد الحارث رکھو۔ اور بعض مفسرین نے بیان کیا ہے جی، یہ واقعہ اسرائیلیات میں سے ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا کو جب اولاد ہوتی تھی نا تو کوئی زندہ بچتا نہیں تھا، انتقال ہو جاتے تھے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اگر اب اولاد بچ گئی، ہماری زندہ رہ گئی، تو ہم اللہ رب العالمین کے شکر گزار ہوں گے۔ ابلیس نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور اس نے یہ کہا، دیکھو تمہارے بچے جو مر جاتے ہیں نا، ایک طریقہ میں بتلاتا ہوں بچوں کے زندہ رہنے کا۔ کیا بتلاؤ؟ کہا وہ طریقہ یہ ہے کہ تم بچے کا نام عبد الحارث رکھو۔ حارث اس شیطان کا نام تھا، عبد لگا کر کے کہا نام رکھو، حارث کا بندہ۔ انجانے میں یہ کام شیطان نے ان سے کروایا، ابلیس نے۔ تو مانا کیا ہوا؟ ابلیس کا بندہ۔ جبکہ آدم اور حوا یہ چیز چاہتے نہیں تھے، بلکہ ان لوگوں نے شیطان کی اطاعت و پیروی صرف اس نام میں کی تھی، بغیر قصد، معنی کے قصد کیے ہوئے۔ یہ مفسرین کا قول ہے۔ انہوں نے اسم کے اندر شرک کیا تھا، ہے نا، شرک فی الطاعہ لیس شرک فی العبادہ، عبادت میں شرک نہیں کیا تھا، اطاعت میں شرک کیا تھا، اور یہ معصیت ہے، گناہ ہے نا۔ اب اگر کوئی آدمی کہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے، اس کے بعد انہوں نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کیسے کی؟ تو بعض اہل علم نے کہا کہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی زمین میں جیسے انہوں نے آسمان میں کیا تھا، اور اللہ رب العالمین کا فضل اور اللہ کی مہربانی اس کے اولیاء کے اوپر اور اس کے انبیاء کے اوپر یہ ہوتی ہے کہ وہ توبہ کو قبول کرتا ہے، توبہ کو قبول کرتا ہے۔ یہ مفسرین کی باتیں ہوئی جی۔ شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ نے یہاں پہ ایک بہت اچھی بات لکھی ہے، جو دل کو وہ بات لگتی ہے اور سمجھ میں آتی ہے۔ کہتے ہیں لعلہ لم یکن حراما عندہما، ہو سکتا ہے ایسا کہ یہ نام رکھنا ان کے نزدیک حرام نہیں تھا، اور یہ کام اگر حرام بھی تھا تو حرمت کی دلیل ان تک نہیں پہنچی تھی، تو ایسا انہوں نے بغیر دلیل کے کیا اور عبد الحارث انہوں نے نام رکھا، تو یہ معصیت ان دونوں کے حق میں نہیں ہوئی، نافرمانی نہیں ہوئی، کیونکہ حرمت کی دلیل ان تک نہیں پہنچی تھی کہ ان لوگوں نے تعبید کے ذریعے نام رکھا اور اللہ کے علاوہ دوسرے نام سے۔ کہتے ہیں فلعلہ لم یکن قد بلغہما تحریم، اس نام کے حرمت کے سلسلے میں یا عبد الحارث نام رکھنے کے حرمت کے سلسلے میں دلیل ان تک نہیں پہنچی تھی، تحریم کی آیت ان کے اوپر نازل نہیں ہوئی تھی، اللہ رب العالمین نے یہ حکم نازل نہیں کیا تھا۔ اور ایسا ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ یہ نام رکھتے ہوں گے یا کسی نے رکھا ہوگا اور تحریم کے نازل ہونے کے بعد اس کو چینج کر دے، اگر تحریم کے نازل ہونے کے بعد، جیسے صحابہ کے زمانے میں بھی ہوا، کچھ نام ان لوگوں نے رکھا تھا، اللہ نے منع کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، تو اس نام کو بدل دیا گیا، چینج کر دیا گیا۔ تو کہا اسی طرح کا معاملہ ان کے ساتھ بھی ہوا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز معصیت نہیں ہے، لیکن آیت کے اخیر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ، اللہ رب العالمین
بلند ہے اس چیز سے جو کچھ یہ لوگ شرک کرتے ہیں. اس کا تعلق حضرت آدم اور حوا سے نہیں ہے. فتعالی اللہ عما یشرکون. اس کو زبان عربی میں گرامر میں التفات کہتے ہیں، یعنی ایک طرف سے دوسرے طرف پلٹ جانا. اور فتعالی اللہ عما یشرکون کا تعلق یہ مشرکوں سے ہے جو اصل مشرک ہیں. یعنی اللہ رب العالمین نے حضرت آدم اور حضرت حوا سے التفات کر کے مشرکین کے جنس کو خطاب کیا کہ اللہ رب العالمین تم سے بلند ہے جو تم اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتے ہو. یعنی تعالی اللہ، اللہ بلند ہے، عما یشرک بہ مشرکو العرب، عرب کے مشرکین جو شرک کرتے ہیں اس سے اللہ رب العالمین بلند و بالا ہے کہ وہ بتوں کو پوجتے ہیں اور دوسرے چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کا شریک و ساجی بناتے ہیں، ہے نا. پھر اس کے بعد کی آیت جو ہے وہ آدم اور حوا کی طرف آئی تو یہ التفات ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد دوسرے مفسرین کا کچھ اور نظریہ ہے اس تعلق سے جو انشاءاللہ ہم پھر کل کے درس میں اس کی وضاحت آپ کے سامنے کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کوئی سوال ہے جی کسی کے پاس؟ کوئی سوال ہے؟ چلے پھر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ آیت کریمہ کی تفسیر سمجھ میں آئی؟ جی شیخ الحمدللہ. سارے لوگوں کو؟ جی الحمدللہ. جن کو نہیں آئی سورہ انفال کی آیت ہے، اس کی تفسیر گھر میں جا کر کے دیکھ سکتے ہیں. تفسیر ابن کثیر اور دوسری چیزیں موبائل پہ انٹرنیٹ پہ بھی تفسیر ابن کثیر موجود ہے، اردو والا، اور دوسری کتابیں موجود ہیں. سورہ اعراف کی آیت ہے. انفال، سوری میں نے انفال کہا، سورہ اعراف کی آیت ہے. تو آپ دیکھ کے وہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو مزید. پھر ہم کل کے درس میں انشاءاللہ مزید خلاصہ کریں گے اس کا. جی اسرائیلی روایات کو لے سکتے ہیں. اسرائیلی روایات. ہاں، کیا ہو گیا اسرائیلی روایت؟ اس پر عمل کر سکتے ہیں. عمل، اسرائیلی روایات پہ عمل کرنے کے تعلق سے باتیں آئی ہیں نا جی پوری. اگر ہمارے شریعت کے موافق ہے تو اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، مخالف ہے تو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ